انڈیا کی ریاست اودھ کے نوابوں نے وقتاً فوقتاً جو قرض ایسٹ انڈیا کمپنی کو لگ بھگ 2 صدیاں پہلے دیے تھے اس کا فائدہ ان کے ورثاء آج تک اٹھا رہے ہیں۔ مگر کتنا فائدہ؟ یہ سن کر آپ کو حیرت ہوگی کہ ایک عمر رسیدہ وارث فیاض علی خان کو ہر مہینے ملتے ہیں 9 روپے اور 70 پیسے۔ مگر رکیے، اس سے زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ ان چند روپوں کی وصولی کے لیے ورثاء دور دور سے لکھنؤ جاتے ہیں، انگلینڈ، امریکہ اور آسٹریلیا تک سے۔ اس معمولی سی رقم میں ایسی کیا کشش ہے کہ کئی گنا زیادہ خرچ آنے کے باوجود لوگ اسے چھوڑنے پر آمادہ نہیں۔ لکھنؤ سے صحافی امن کی تحریر پر مبنی BBC ریڈز کے ساتھ میں عمر آفریدی ہوں۔ آپ سن رہے ہیں BBC ریڈز۔ سفید کرتا پاجامہ پہنے 90 برس کے فیاض علی خان کے کل 130 روپے بنتے تھے جو انہوں نے اپنے لرزتے ہاتھوں سے وصول کیے۔ وہ ریاست اودھ کے شاہی خاندان کے تقریباً 1200 ورثاء میں سے ایک ہیں۔ سود کہہ لیں یا منافع، وظیفہ کہیں یا پینشن، سرکاری طور پر اسے وثیقہ کہتے ہیں، اور فیاض علی کا وثیقہ 9 روپے 70 پیسے ماہانہ ہے، یعنی جو رقم انہیں ملی وہ 13 مہینے کا حساب ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں یہ وثیقہ ہمارے دادا اور پردادا کے زمانے سے ملتا آ رہا ہے۔ یہ اتنا کم ہے کہ میں اسے لینے کے لیے سال میں صرف ایک بار آتا ہوں۔ بڑھاپے کے سبب ان کے بیٹے شکو آزاد انہیں وثیقے کی وصولی کے لیے ڈرائیو کر کے لاتے ہیں۔ شکو کہتے ہیں افسوس کی بات یہ ہے کہ حسین آباد ٹرسٹ سے 9 روپے 70 پیسے لینے کے لیے مجھے اپنی گاڑی سے 500 روپے کا پیٹرول خرچ کرنا پڑتا ہے۔ ہم نے بار بار وثیقے میں توسیع کی درخواست کی لیکن ہماری درخواست پر کبھی کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ وثیقے کا مطلب ہے وراثت کی تحریری دستاویز، جس کی روح سے اودھ کے نوابوں کے ورثاء اور لواحقین کو یہ رقم ادا کی جاتی ہے۔ حالانکہ نہ نواب رہے اور نہ نوابیاں اور نہ ہی ایسٹ انڈیا کمپنی۔ ریاست اودھ کی نیم خود مختار حیثیت تو 1856 میں انگریزوں نے ختم کر دی تھی، پھر 1857 کی جنگ کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی بھی 1874 میں بند ہو گئی، اور 1947 میں تو انگریز بھی انڈیا چھوڑ گئے۔ مگر لگ بھگ 170 سال پہلے شروع کی گئی وثیقے کی یہ روایت اب تک قائم ہے، اور صرف اودھ ہی نہیں بلکہ کیرلا، راجستھان اور ملک کے دیگر حصوں میں سابقہ شاہی ریاستوں کے ورثاء بھی وثیقہ پاتے ہیں۔ در حقیقت اودھ کے نواب سن 1803 کے بعد ہندوستان پر عملی طور پر حکومت کرنے والی ایسٹ انڈیا کمپنی کے پاس وقتاً فوقتاً اس شرط کے ساتھ رقم جمع کرتے یا انہیں قرض دیتے تھے کہ اس رقم پر حاصل ہونے والا سود ان کے اہل خانہ اور ان سے وابستہ افراد کو پینشن کی صورت میں ادا کیا جائے گا۔ تاریخ داں ڈاکٹر روشن تقی بتاتے ہیں کہ اودھ کے نواب شجاع الدولہ کی بیوی بہو بیگم نے تقریباً 4 کروڑ روپے ایسٹ انڈیا کمپنی کو اسی شرط پر دیے تھے۔ ریاست اتر پردیش کے وثیقہ یا ول آفیسر SP تیواری کے مطابق آزادی کے وقت بہو بیگم کے ریزرو بینک آف کلکتہ میں تقریباً 30 لاکھ روپے جمع تھے۔ یہ رقم پہلے ریزرو بینک آف کانپور میں منتقل کی گئی اور اب تقریباً 26 لاکھ روپے لکھنؤ کے سنڈیکیٹ بینک میں ہیں، اور اسی کے سود سے وثیقہ دیا جا رہا ہے کہ نواب وزیر غازی الدین حیدر اور ان کے بیٹے نواب ناصر الدین حیدر نے کمپنی کو تقریباً 4 کروڑ روپے بطور دائمی قرض دیے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اصل رقم کبھی واپس نہیں کی جائے گی، لیکن سود ان کے ورثاء اور ان سے وابستہ افراد کو نسل در نسل ملتا رہے گا۔ دفتر وثیقہ یعنی ول آفس میں موجود وثیقہ دستاویزات کے مطابق ناصر الدین حیدر کے جانشین شاہ محمد علی شاہ نے بھی 12 لاکھ روپے برطانوی خزانے میں جمع کروائے تھے۔ وثیقے کی تقسیم کے لیے پکچر گیلری لکھنؤ میں 2 دفاتر قائم ہیں، ایک حسین آباد ٹرسٹ کے لیے اور دوسرا اتر پردیش حکومت کے ول آفس کے لیے۔ سرکاری دفتر تو وثیقے کی رقم اب براہ راست آن لائن بینک اکاؤنٹس میں بھیجتا ہے، مگر حسین آباد ٹرسٹ اب بھی نقد ادائیگی کرتا ہے۔ دونوں دفاتر مل کر تقریباً 5,60,000 روپے سالانہ کے وظائف تقسیم کرتے ہیں۔ کئی لوگوں کو دونوں دفتروں سے وثیقہ ملتا ہے، مگر اتنا کہ دونوں کو جمع کریں تو 10 روپے بھی نہیں بنتے۔
شاہد علی خان وکیل ہیں اور اپنے دادا نواب محمد علی شاہ کے وزیر بھی رہ چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مجھے 4 روپے 80 پیسے کی سہ ماہی وصیت ملتی ہے اور دوسری ماہانہ وصیت 3 روپے 21 پیسے ہوتی ہے۔ اتنی چھوٹی رقم کی قدر یا ویلیو کے بارے میں شاہد علی خان کا کہنا تھا کہ اس وصیت کو پیسوں میں نہیں ماپا جا سکتا، یہ ہماری پہچان ہے جس کی قیمت کروڑوں روپے ہے، یہاں صرف چند لوگوں کو وصیقہ ملتا ہے۔ وہ تنہا اس سوچ کے مالک نہیں ہیں اور بہت سے لوگ بھی اسے نوابوں کی یادگار اور اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں۔ شاہد اس رقم کو تبرک سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں سال میں ایک بار محرم سے 15-20 دن پہلے وثیقہ لینے آتا ہوں تاکہ میں اسے محرم کے لیے استعمال کر سکوں۔ اگر میں کسی اور چیز پر ایک پیسہ بھی خرچ کروں گا تو قصوروار ہوں گا۔ شکو آزاد کہتے ہیں وثیقے کے پیسے سے ہمارے پان ڈبے کے اخراجات پورے نہیں ہو سکتے، نہ ہی اس سے ہمارے گھریلو اخراجات پورے ہوں گے اور نہ ہی اس سے ہمارے بچوں کے لیے جیب خرچ پورا ہوگا، لیکن ہمیں فخر ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے یہاں حکومت کی۔ اگر ہمیں صرف ایک پیسہ بھی ملے تو ہم 1000 روپے خرچ کر کے وثیقہ لینے آئیں گے۔ کئی لوگ بیرون ملک سے بھی وثیقہ لینے آتے ہیں۔ شکو کہتے ہیں میرا کزن آسٹریلیا سے آیا اور 2 سال کے وثیقے وصول کیے۔ کئی لوگ امریکہ اور انگلینڈ سے بھی آتے ہیں، مگر ہر وثیقہ پانے والے کی مالی حالت اچھی نہیں ہے۔ نواب محمد علی شاہ کی وراثت کے دعوے دار 70 سالہ اعجاز آغا کہتے ہیں ہمارے پاس کئی وثیقے تھے، لیکن پریشانی میں ہم نے کچھ رشتہ داروں کو بیچ دیے۔ اب ہمیں ہر 3 ماہ بعد صرف 19 روپے 80 پیسے کا وثیقہ ملتا ہے جسے ہم نذرانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ڈاکٹر تقی وثیقے میں کمی کی کئی وجوہات بیان کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر کسی نواب کو 500 روپے کا وثیقہ ملتا تھا اور اس کے 5 بیٹے ہیں تو نواب کی وفات کے بعد وثیقہ 5 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا اور ہر ایک کو 100 روپے ملیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ وثیقے کی رقم میں نسل در نسل کمی آتی گئی۔ 6 یا 7ویں پشت تک آتے آتے کسی کے حصے میں وثیقے کے 5 روپے آئیں گے تو کسی کے حصے میں 10 روپے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ پہلے وثیقہ چاندی کے سکوں میں ملتا تھا جو 1.25 تولے کا ہوتا تھا۔ جب وثیقہ چاندی کے سکوں کے بجائے روپوں میں ملنے لگا تو اس کی قیمت میں نمایاں کمی واقع ہوئی۔ فیاض علی خان نے بتایا کہ انہیں نوابوں کے زمانے کے حساب سے 4% سود پر وثیقہ مل رہا ہے، حالانکہ بینکوں میں سود کی شرح میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ وثیقے میں کمی کے متعلق اب آوازیں اٹھنے لگی ہیں۔ شاہد علی خان کا کہنا ہے کہ وثیقے کی رقم بڑھانے کے لیے لڑائی جاری ہے۔ وہ کہتے ہیں میں ذاتی طور پر اس معاملے پر ہائی کورٹ جا رہا ہوں۔ ہم اپنے دلائل پیش کریں گے کہ وثیقے کو اب چاندی کے سکوں میں کیوں نہیں دیا جا رہا، اور اگر یہ چاندی میں نہیں دیا جا سکتا تو کم از کم رقم چاندی کی موجودہ قیمت کے برابر دی جائے۔ پرانے دنوں کو یاد کرتے ہوئے فیاض علی خان کہتے ہیں میرے والد بتاتے تھے کہ وثیقے کی تقسیم کا منظر میلے کا سا ہوتا تھا۔ ہر قسم کی دکانیں سجی ہوتی تھیں، بازار لگتا تھا، کھانے پینے کی اشیاء دستیاب تھیں اور پکچر گیلری میں سینکڑوں مخیر حضرات جمع ہوتے تھے۔ اب وہ ماحول ختم ہو گیا ہے۔ مسعود عبداللہ جن کے اہل خانہ وثیقہ وصول کرتے رہے ہیں بتاتے ہیں پہلے جب لوگ وثیقہ لینے کے لیے آتے تھے تو الگ ہی منظر ہوتا تھا، میلے کی طرح محسوس ہوتا تھا۔ وہاں طرح طرح کے شربت فروخت ہوتے تھے، گرمیوں میں فالسے اور تربوز کا شربت ملتا تھا اور سردیوں میں کشمیری چائے۔ لوگ اکے، تانگے اور ٹمٹم سے آتے تھے۔ پردہ دار خواتین کے لیے رکشوں، تانگوں اور گھوڑا گاڑیوں پر پردے بندھے ہوتے تھے۔ بعض ناقدین ان وثیقوں کو جاگیردارانہ دور کی باقیات سمجھتے ہیں اور آج کے دور میں ان کی مطابقت پر سوال اٹھاتے ہیں، لیکن حامیوں کا کہنا ہے کہ یہ پینشن صرف پیسے کی نہیں ہے بلکہ ایک تاریخی وعدہ اور عزت و وقار کی علامت ہے جسے آسانی سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ BBC ریڈز BBC ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔